مولانا حفظ الرحمن کے نیو بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل تبلیغ چینل TK کو سبسکرائب کریں۔ تبلیغ چینل TK۔ اللہ نے بیان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے نبی آپ کہہ دو اگر تم ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو۔ جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، جو تعلیمات میں لے کر آیا ہوں، اس پر آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ جو میرے بارے میں سن لے، میری امت کا کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور میرے بارے میں سن لیتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد یعنی مرنے سے پہلے جو ہے ہماری لائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے، یعنی ایمان نہیں لاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ جہنمی ہے۔ اس نے میرے بارے میں سن لیا، ہمارے نبی کے بارے میں سن لیا، لیکن سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا، تو کیا ہوگا اس کا حشر؟ وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنمی۔ صاف طور پر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اپنے نبی سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی پیروی کرنا پڑے گی، آپ کی اطاعت کرنا پڑے گی، آپ کے نمونے کو اپنے دل کے اندر بٹھانا پڑے گا، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانا پڑے گا، تب ہم جو ہے اپنے نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے، اپنے نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، گناہوں کا معاف کرنا کیا آسان بات ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری مغفرت فرما دے گا، ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ سب سے زیادہ رحیم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ ایک ماں ہے جو کتنا رحم کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، لگتا ہے کہ یہی حد سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن بندے اپنے اللہ سے محبت نہیں کرتے، بندے اپنے اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی کی اطاعت کی جائے، اپنے نبی کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ جو نبی ہمیں طریقہ دے کر جا رہے ہیں اس طریقے کو اپنایا جائے، تبھی ہم جو اپنے نبی کے ہمارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے سارے کے سارے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں غلو ہو جاتا ہے، محبت میں غلو ہو جاتا ہے۔ انسان محبت کرتا ہے، لیکن اظہار محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے نبی سے محبت کر رہا ہے، اپنے نبی کی اطاعت کر رہا ہے، لیکن اظہار محبت کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ ایک انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیٹا اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، والدین اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں، استاد اپنے شاگرد سے محبت کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا انداز ان کا ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ محبت کا انداز ان کا الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے سے ایک لفظ بولتا ہے اور وہی بول اپنی ماں سے بولے، سب کو پسند آئے گا؟ باپ اپنے بیٹے سے بولے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس کے گال پکڑے اور سب کچھ کرے، اور وہی بات جو ہے اپنی والدہ سے بولے، تو یہ اچھا لگے گا؟ کوئی اسے اچھا کہے گا؟ ظاہر بات ہے اسے یہ کہے گا بیوقوف ہے۔ تو ہمارے نبی سے بھی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، محبت میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے محبت کی جا رہی، یعنی محبوب کی پسند کو دیکھا جائے اور محبوب کا مقام و مرتبہ دیکھا جائے، محبوب کی پسند دیکھی جائے اور محبوب کا مقام اور مرتبہ دیکھا جائے کہ محبوب کا مقام کیا ہے، جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، تو اس کے بعد دوسرا کیا ہے، اس کی پسند دیکھی جائے، تبھی ہم جو ہے اس سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں، تبھی ہم اس سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے، مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، اور صحابہ کرام زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے،
ہمارے نبی نے پردہ ہٹایا اور میرے ساتھیوں پردہ ہٹانے کے بعد فرمایا کہ اللہ سے آپ سرگوشی کر رہے ہو، یعنی چپکے سے بات کر سکتے ہو آپ. سرگوشی کا مطلب چپکے سے بات. اللہ سے آپ سرگوشی کر رہے ہو اور ایک دوسرے پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. یعنی کہ نماز صحابہ کرام کچھ سو رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ کچھ سو رہے ہیں کر رہے ہیں تو جو تلاوت کر رہے ہیں اپنی آواز کو پست کر لیں. کہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور جو صحابہ کرام سو رہے ہیں ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کوئی صحابی جو تھے وہ ہم سفر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. چڑھائی پر چڑھ رہے تھے، بلند جگہ پر جا رہے تھے. فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس ذات کو سنا رہے ہیں جو اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ سنتا نہ ہو، وہ دیکھتا نہ ہو، تو آپ کو زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس مہینے کے اندر کہ محبت کا تقاضا کیا دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور ایک طرف جو ہے سونے والے کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور ایک طرف کیا ہو رہا ہے تلاوت ہو رہی ہے، دوسری طرف سونے والے کا خیال رکھا گیا. لیکن ہمارا کیا ہے، اپنے نبی سے محبت کر رہے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ محبوب سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ محبوب کی دو چیزوں کا خیال رکھا جائے، ایک تو اس کے مقام کا، ایک اس کی پسند کا. تو ہمارے نبی کی پسند کیا ہے کہ کوئی شخص سو رہا ہے اس کو جگایا نہ جائے. ہمارے نبی کی پسند کیا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے. ہمارے نبی کی پسند کیا ہے کہ راستے میں نالی کو نہ نکالا جائے، اپنے گھر سے اپنے گھر کی نالی کو راستے پر نہ نکالا جائے، جس سے ہمارے ماحولیات میں تعفن پیدا ہو، جس سے ہمارے ماحول میں بیماریاں پیدا ہوں، جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے گندا ہو جائے. ہمارے نبی کی پسند یہ ہے، ہمارے نبی کی فکر یہ ہے. اور ہمارا کیا مقام ہے کہ ہم جو ہے روڈوں پر کیا کرتے ہیں، ایک طرف جو ہے ایک کاغذ پر کلمہ طیبہ لکھا جاتا ہے، ایک کاغذ پر کلمہ طیبہ لکھا جا رہا ہے اور چند دنوں کے بعد وہی کلمہ طیبہ کی پرچی جو ہے قدموں تلے روندی جا رہی ہے. ہمارے نبی اس سے محبت کریں گے؟ کیا وہ ہمارے نبی سے محبت کرنے والا ہے؟ آپ حقیقت میں بتاؤ. میں نے کیا بتایا کہ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی پسند کو دیکھا جائے، آپ کے مقام کو دیکھا جائے، آپ کے رتبے کو دیکھا جائے. تو ہمارے نبی کی پسند یہ ہے کہ کوئی شخص سو رہا ہے اور کوئی شخص تیز آواز سے کر رہا ہے، جہرن کر رہا ہے، تو وہ آواز کو اپنی پست کر لے اور ہم جو ہیں سڑکوں پر نکلیں، واویلا کریں اور ریکارڈنگ بجائیں. یہ درست ہے؟ کسی بیمار کو تکلیف نہیں ہوگی. کوئی بیمار شخص ہے، چھوٹا سا بچہ ہے اور ہم ڈی جے بجائیں گے، اس آواز کی تکلیف اس بچے کے دل پر اثر نہیں ہوگا؟ اثر ہوگا نا. ایک طرف ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ ہماری پسند کا خیال رکھا جائے، نماز کے مسجد کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، اس کو آپ منع فرما رہے ہیں. نماز کے اوقات میں آپ جو ہیں آہستہ قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر کوئی شخص سو رہا ہے اس کا خیال رکھا جائے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، دیکھا کہ صحابہ کرام کچھ سو رہے ہیں اور کچھ جاگے ہوئے، کچھ بیدار ہیں اور کچھ نیند میں ہیں. تو ہمارے نبی نے آہستہ سلام کیا، اتنی آہستہ سے سلام کیا کہ جو جاگ رہے تھے انہوں نے سن لیا اور جو سو رہے تھے وہ سو رہے، یعنی ان کی نیند میں خلل نہیں آیا. تو ہمارے نبی کی پسند کیا ہے، ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی کا رتبہ کیا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی ہماری پسند یہ ہے کہ کوئی شخص سو رہا ہے اسے سونے دیجئے، اس کی نیند میں خلل نہ ڈالیے. اور ہمارا کیا ماحول ہے کہ ہم سڑکوں پر جا کے جھنڈے پھہرائیں اور چراغاں کریں اور ہم ڈی جے بجائیں؟ یہ درست ہے؟ ایک طرف ہمارے نبی کی پسند کو دیکھیں اور ایک طرف اپنی پسند کو دیکھیں. ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے نبی کی سوچ کیا ہے؟ تو ہماری کمپیئر کہاں سے ہو رہی ہے؟ اپنے نبی سے محبت کرنے والے کب ہوں گے؟ جب ہم اپنے نبی کی ایک ایک بات کو لیں گے. میں نے بتایا نا کہ آپ کے مقام کو دیکھا جائے، آپ کے رتبے کو دیکھا جائے. تو اپنے نبی سے محبت کرنے کا تقاضا یہی ہے. اور ایسے ہی مولانا حفظ و امان کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. شکریہ، ہمارے چینل سے ہمیشہ جڑے رہیں.